بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بہت عرصے سے یہ مارننگ میں جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا وہ اس کا سلسلہ معطل تھا۔ کچھ اپنی طبیعت خراب تھی، کچھ ماحول ایسا تھا، پھر والدہ کی طبیعت بھی ایسی تھی، ٹریولنگ پاکستان کے اندر بہت ساری وجوہات تھیں جنہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں آپ کے ساتھ روزانہ صبح بات کر سکوں، لیکن اب صورتحال ایسی گمبھیر ہے، بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ اور چیزیں ہم شیئر کرتے رہیں، ایکسچینج کرتے رہیں۔ یہ جو پاکستان بھارت جو تنازع ہے اور اس میں امریکہ کی انٹرونشن، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیا واقعی ہمیں کوئی وکٹری حاصل ہوئی ہے یا انڈیا نے پھر ٹائم گین کر لیا؟ اور لگتا یہی ہے کہ بھارت نے امریکہ کو استعمال کرتے ہوئے پھر دوبارہ وقت لے لیا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے لوپ ہولز کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ اس وقت بھارت شکست کھا رہا تھا اور یہ گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر بھی ملیٹریلی بھی ہم گینز کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایئر فورس تھی بھارت کی وہ بالکل شیٹرڈ تھی، اور پاکستانی ہوا بازوں نے جو انڈیا کے جہاز گرائے ہیں وہ کئی کلومیٹر انڈیا کی سرحدوں کے اندر ہی تھے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح پاکستان کے طیاروں نے ان کو گرایا، اور اس کی وجہ سے ساری کی ساری جو ایئر فورس ہے وہ انڈیا نے گراؤنڈ کی۔ اور جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ آگے تبھی بڑھ سکتے ہیں جب ان کو ایئر شیلٹر ملے۔ یہ ایک بنیادی فوجی اصول ہے، اس میں یعنی کوئی آپ کا فوجی ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بھارتی فوجوں کے پاس، گراؤنڈ ٹروپس کے پاس ایئر شیلٹر نہیں تھا، کیونکہ ایئر شیلٹر کی بنیاد پر ہی فوجیں پیش قدمی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بہتر وہ ڈیفنس کر سکتی ہیں۔ تو بڑا ایک بھرپور موقع تھا، اور انڈیا نے جب یہ دیکھا کہ اس کے جو انتہائی سوفسٹیکیٹڈ جو پلینز ہیں وہ بھی گرتے جا رہے ہیں، 6 طیارے پاکستان نے گرا دیے تھے اور الحمدللہ پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے الائز کو، اس میں اسرائیل کو استعمال کیا، اس میں انہوں نے ٹرمپ کو استعمال کیا، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی استعمال کیا، اور فوری طور پر ایک جنگ بندی کی، کیونکہ انہیں یہ سیز فائر، کیونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اب ہم بہت ہی اس وقت ولنریبل ہو چکے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کہا اپنے میرے جو ویلاگ تھا اس میں بھی کہ جناب یہ بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، آپ بھارت پر نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ سیز فائر کے بعد ابھی جو آج کی اخبارات ہیں وہ بھارتی جو ترجمان ہیں، سورسز ہیں، ان کے ذرائع سے بھری ہوئی ہیں کہ جی بالکل بھارت کشمیر تو کوئی بات ہی نہیں کرے گا، بالکل، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کا کوئی امریکہ کی کوئی ثالثی بھارت قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ آج جو ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو بات چیت ہونی ہے، ٹیلی فون لائن پر ہو یا واگا بارڈر پر ملاقات ہو، بس اس میں معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، اور یہ ڈی جی ایم اوز کے لیول پر ہی بات چیت رہے گی، اور کسی نیوٹرل جگہ پہ نہیں جانا، امریکہ کی ثالثی نہیں ماننی۔ تو یہ جو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم خبردار کر رہے تھے کہ بھارت عیار ہے، اور جب اس نے اپنی فوجی شکست دیکھی، کیونکہ پاکستانی ہوا بازوں نے جو ان کا بھرکس نکالا ہے، تو اس کے بعد تو ان کے پاس اس وقت صورتحال ہے کہ آج بھی 24 جو ایئرپورٹ ہیں ان کے اوپر فلائٹس کمرشل بھی سسپینڈڈ ہیں، جو ان کے اپنے فوجی پلین ہیں، ایئر فورس ہے انڈین، وہ تو باقاعدہ طور پر گراؤنڈڈ ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو اسرٹین کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ جو JC-10 ہیں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا، اب اس کا دوسرا امپیکٹ جو ہے بڑا جو جس کو دنیا محسوس کر رہی ہے، جس پر بات بھی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ پر ڈیپینڈ کیا اپنے اسلحے کے لیے، اور یہی ایک وجہ تھی کہ ہماری فورسز کبھی بھی امریکہ سے ریئل جو دوری ہے یا سیپریشن ہے اس کی طرف یہ کبھی نہیں مائل ہوتی تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس F-16 سب سے پرائزڈ پلین تھے، اس کا سارا جو مینٹیننس ہے، ویئر ٹیئر، ظاہر ہے وہ امریکن اکوپمنٹ ہے۔ اس طرح ہمارے گراؤنڈ ٹروپس پہ بھی بہت سارا جو اکوپمنٹ ہے وہ امریکہ کا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے، پچھلی 1-2 دہائیوں سے بڑی تیزی کے ساتھ جو چائنیز سافٹ ویئر ہے وہ پاکستان نے لیا، اور یہ دیکھیں ایئر فورس نے جو اپڈیٹ ہوئی، پاکستان ایئر فورس، انہوں نے جس طریقے سے رفائل کو مارا، اس نے کھلبلی مچا دیا پوری دنیا میں۔ اس وقت پوری یہ کیس سٹڈی بن گیا پاکستان، اور ظاہر ہے چائنیز بھی بہت خوش ہیں،
ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان نے ٹیسٹ کی ہے، اور پاکستان کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر صحیح پراپر ٹریننگ کے ساتھ چائنیز سافٹ ویئر لیا جائے تو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے، آپ سوفسٹیکیٹڈ ویسٹرن جو ٹیکنالوجی ہے اس کو مات دے سکتے ہیں۔ تو چائنا نے اس پر بھی مات دی، اور جو اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ اب اس کی ڈپینڈنس صرف امریکن ملٹری ہارڈ ویئر پر نہیں رہی، ملٹری ویئر پر نہیں ہے، اب چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو ان کا سافٹ ویئر ہمارے پاس آیا، ان کا جو اکوپمنٹ ہمارے پاس آیا، ہم اپنی جو حفاظت ہے اس کو ہم یقینی بنا سکتے ہیں، اور ہماری جو ڈپینڈنس جو ہے ویسٹ پر وہ کم ہوئی ہے، اور ہمارے پاس چوائسیز آئی ہیں۔ آج کے اخبارات بھی اس حوالے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور کالم ہے آج انصار عباسی صاحب کا، اس میں جنگ اخبار میں انہوں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ آرمی چیف نے دعا کی، آرمی چیف نے نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کے نعرے بھی لگتے رہے جب بھی وہ میزائل مارا جاتا رہا۔ بڑی وہ اندرونی کہانی ہے جو انہوں نے بیان کی، اور ڈیفینیٹلی وہ سچ ہوگی، میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا، لیکن اینڈ پہ انہوں نے اس کا جو کالم کا عنوان ہے اور جو اینڈ پہ کہ اسلام کی جیت ہو گئی، میں ذرا اس کو سوچ رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انڈیا کو مات دی ہے اور ایک ہندو سوچ کو مات دی ہے، اور ہم نے ایک فتح حاصل کی ہے، لیکن یہ کوئی اسلام کی مکمل فتح نہیں ہے۔ اسلام کی مکمل فتح کب ہوگی؟ اسلام کی میرا یہ اپنا اندازہ ہے، وہ تب ہوگی جب ہم ایک ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں پر اسلامی اصولوں اور روایات کے مطابق ہم زندگی گزاریں، جہاں پر رول آف لا ہو، جہاں پر لوگوں کی زندگیاں، ان کی پراپرٹی محفوظ ہو، جہاں پر جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں، وہ کتنا بھی بڑا ان کا سٹیٹس ہو، بغیر اس چیز کا دیکھے ہوئے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کو سزا ملے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ بھارت سے تو ہم نے جنگ جیتی، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہماری فورسز کھڑی ہوئیں اور ہم ان کے ساتھ تھے، پوری قوم اپنے تمام اختلافات کو بھلا کے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور آج بھی کھڑی ہے۔ لیکن اسلام کی فتح جو ہے نا، اس کو اسلام کی مکمل فتح سے تعبیر کرنا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ان ایولز کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور اسلام کے جو اصول ہیں ان کو رائج کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا جو اصول ہے وہ انصاف ہے، انصاف دینا ہوگا، جو جس کا حق ہے اس کو دینا ہوگا، لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس کو بند کرنا ہوگا۔ اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے اگر آپ کسی کو ماریں پیٹیں، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، یا اپنے لالچ کی وجہ سے، ابھی کل ہی جو چل رہا تھا، ویڈیو چل رہی ہے یہاں پر، وزیر صاحب ہیں علیم خان صاحب، ان کی سوسائٹی ہے، وہاں پر لوگ گئے ہیں اپنے پلاٹس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، تو ان کو جس طریقے سے مارا پیٹا جا رہا ہے، تو یہ کون سی اسلام کی فتح ہے؟ اسلام کی فتح تب ہوگی جب آپ مظلوم کو، غریب کو اس کا حق دیں گے اور رول آف لا اسٹیبلش کریں گے۔ تو بہرحال بھارت، اینڈ پہ میں یہی کہوں گا، اپنی جو عیاری اور چالاکی ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس نے منع کر دیا ہے کہ میں کسی چیز میں شریک نہیں ہوں گا۔ وہ غالباً ٹائم گین کرنا چاہتا ہے۔ آج ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ میں پاکستان کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، اور بالکل وہی موقف ہونا چاہیے، وہی سختی جس طریقے سے ہماری فورسز نے بھارت کو آئینہ دکھایا اور ان کا منہ توڑا، اسی سختی سے بات ہونی چاہیے۔ اور جو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے اور کشمیر کے معاملات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان پر کھل کر پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور یہ جو مومنٹم ہے جیت کا، اسی مومنٹم میں اگر ہم نے انڈیا کو دبا کے رکھا تو شاید معاملات حل ہوں گے، ادروائز بھارت ایک عیار ملک ہے، اور یہ جو ساری ویسٹرن جو طاقتیں ہیں یہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ اور میں وزیر اعظم صاحب نے جو بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد شروع کی ہے، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ یہ امریکنز جو ہیں یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بھارت کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ریئل دوست ادھر خطے میں تلاش کرنے ہیں، اور وہ موجود ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔